علامہ طباطبائی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا رضا کے حرم میں تشریف لے جا رہے تھے. کسی نے کہا کہ قبلہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت معصیت کار ہوں، مولا کا روزہ ہے، میں کیسے مولا کے روزے میں حاضری دوں، میں شرمندہ ہوں، میں کیسے مولا کو اپنا منہ دکھاؤں، کیا کہوں کہ مولا مجھ سے راضی ہو جائیں. جیسے یہ جملہ سنا فوراً سے کہا علامہ طباطبائی نے امام رضا کی بارگاہ میں ان کی دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ لے کر آئمہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ کا جو واسطہ ہے وہ آئمہ کبھی رد نہیں کرتی. ایک عجیب محبت ہے آئمہ ثانوی الصلاح کو اپنی دادی سے. ہر امام میں ذکر کیا ہے اپنی دادی کا. اور دیکھیں مجبوری کیا ہے، جس طریقے سے نرس کیا کہ پہلے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہر چیز کھل کر بیان کی جا سکے، اس لیے آئمہ بھی شہزادی کو یاد کرتے تھے لیکن کھل کر مصائب نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے کبھی کوئی اشارہ دیتے تھے، کبھی کوئی کنایہ استعمال کرتے تھے، اور کنایہ استعمال کرتے کرتے خود روتے تھے. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں سبونی آئے، کیا کہ فرزند رسول میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہائے بیٹی پیدا ہو گئی، کاش بیٹا پیدا ہوتا. اس زمانے کے طبی کلچر یہ تھا. امام نے فرمایا اب تک جو تم اپنے آپ کو پال رہے تھے تو کیا تم اپنے پیسوں سے پال رہے تھے یا خدا کا لطف و کرم تھا؟ کہ خدا کا لطف و کرم تھا. کیا پھر اگر جو بیٹی دی ہے، چاہے بیٹا دی ہے، جو بھی اولاد آئی ہے وہ تم نہیں پال لے رہے، وہ خدا پال لے واتا، اس لیے تم اس کی پرواہ نہ کرو. پھر سوال کیا، یہ بتاؤ اپنی اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ کہ دل چاہتا ہے میں اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھ. اچھا، سپونے کے بارے میں ملا ہے کہ یہ اہل سنت عالم دین، یہ شیعہ بھی نہیں ہے، اہل سنت عالم دین اس کو لکھا گیا ہے. لیکن کہتا ہے کہ میری محبت ہے جناب سیدہ سے، اس لیے میں نے نام اپنی بیٹی کا فاطمہ رکھا ہے. جناب سیدہ کا نام امام نے سنا، روتے روتے فرمانے لگے آہ فاطمہ، آہ فاطمہ، آہ فاطمہ. بس اتنا یاد رکھ، اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا، اب اس پر ہاتھ نہ اٹھانا. اب تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا، کبھی اس کو چھڑکنا نہیں. اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا، کبھی اس کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کربا. بس مولا نے یہی مسائل پڑھے، روتے رہے اور آگے کچھ نہیں پڑھا. حالات ایسے. میں کہوں گا اے مولا، جب آپ نے نام فاطمہ کے اتنے فضائل پڑھے ہیں، خود ذات فاطمہ کا بقا کیا. لیکن مولا پڑھ نہیں پاتے تھے، حالات ایسے ہوتے تھے. پانچے سرکار کا زمانہ ہے، پانچے سرکار روایات کے در آیا ہے بہت سخت شدید بیماری کے اندر مبتلا ہوئی. بیماری کے اندر انسان جو ذکر پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، خدا کو یاد کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن جناب سیدہ کا نام ایسا ہے، امام باقر ہو تو بیماری کے عالم میں بلند آواز سے کہتے تھے یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ. اتنی بلند آواز سے کہتے تھے کہ گھر کے باہر گزرنے والے افراد بھی سن لیتے تھے کہ امام کرا کر کہہ رہے یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ. اور امام خود تو مصائب کے اندر نہیں رو سکتے ہیں، مجلس کے اندر نہیں رو سکتے ہیں جناب سیدہ کی مصائب کے اندر، لیکن دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ امام بیماری کی حالت میں فاطمہ کو رو رو کر ادا کر رہے ہیں، لیکن امام جانتے ہیں کہ میں فاطمہ کو رو رو کر کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہے یا فاطمہ. یہ بیماری بھی بہانہ بن جاتی تھی کہ جناب سیدہ کے مصائب کو یا فاطمہ، یا فاطمہ کہہ کر بیان. کل تک صرف یا فاطمہ، یا فاطمہ کہا جاتا تھا، آج پورا واقعہ شہادت بیان کیا جاتا. ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ان کے قاتلوں کے نام کو بھی بیان کیا جائے گا. تو حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اور اگر ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں، تمام ہی ائمہ نے شہزادی کا نام لیا ہے بہت عزت احترام کے ساتھ. جب بھی نام لیا ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ساتھ سرکار کی ہم بات کریں، ایک امام کو میں نے ذکر کیا، پانچویں امام کو ذکر کیا، چھٹے امام کو ذکر کیا. ساتھ سرکار کی ہم بات کریں، ساتھ سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اپنی وفات سے کچھ دن پہلے یہ فرما کے گئے تھے الا ان فاطمہ بابها بابی وبیتها بیتی. یاد رکھو فاطمہ وہ ہے کہ جس کے گھر کا دروازہ میرے گھر کا دروازہ ہے، جن کا بیت الشرف میرا بیت الشرف. جس نے اس گھر کو جلایا ہے اس نے میرے گھر کو جلایا. جناب امام کاظم تھوڑی دیر کا توقف اختیار کرتے ہیں.
آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور روتے روتے فرماتے خدا کے قسم وہ گھر جلایا گیا، خدا کی قسم اس دروازے کو گرایا گیا. بس یہی تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد مزید مصائب نہیں پڑھ پاتے. 8ویں سرکار کی ہم بات کریں. 8ویں سرکار نے کیا دیکھا؟ ان کے ساتھ جاتے 9 امام زمین پر بیٹھے ہوئے مسجد کے تشریف فرما ہے، خاک کو اٹھاتے ہیں زمین پر ڈال، پھر خاک کو اٹھاتے زمین پر ڈال اور روتے جاتے، زمین کو پیٹتے جاتے. امام قریب تشریف لائے، کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ 9 امام نے اپنے بابا 8ویں امام کو بتایا، بابا جان جب میں اپنی دادی کے مصائب کو یاد کرتا ہوں تو دل یہ چاہتا ہے کہ جنہوں نے ظلم ڈھایا ہے تاجر پر ان کو قبروں سے باہر نکالو اور ان کو ان کے انجام پر پہنچاؤ. جیسے ہی 8ویں سرکار نے یہ جملہ سنا، پڑھایا خدا کی قسم میرے بعد امامت تجھے ہی ملنے والی، اور تیرے بعد یہ سلسلہ آئے گا کہ آخری زمانے کا جو امام ہوگا وہ یہ کام کرے گا جو تیری خواہش ہو، ان ظالموں کو قبروں سے نکال کر ان کے انجام پر پہنچائے. تو میں نے عرض کیا کہ ہر امام نے جناب سیدہ کے خاص پروٹوکول دیا، ان کے مصائب کو یاد کیا، لیکن وہ توفیق انہیں بھی اپنے حالات کے حساب سے نصیب نہیں ہوئی تھی جو آپ کو نصیب ہو رہی. جس طریقے سے جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر تمنا کرتے تھے کہ کاش میں بھی آج کے زمانے کے اندر ہوتا تو مجلس حسین میں شریک ہوتا. اسی طریقے سے سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے تو ایام فاضلہ میں مجالس سے شریک ہوتے. ہم بھی غم سیدہ کو سنتے، ہم بھی سیدہ کے مصائب پر روتے، ہم بھی سیدہ کے مصائب کو سن کر ماتم کرتے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے. ہم جناب سیدہ کی مجلس سے برپا کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے برپا کر رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا بہت تیزی سے حالات تبدیل ہوں گے. کیوں تبدیل ہوں گے؟ یہ بھی سنتے جائیے. اہل بیت نے جو زندگی گزاری ہے وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی بھی ایکسپائر ہونے والی نہیں. اگر آپ توجہ رکھیں تو ہر چیز ایکسپائر ہو جائے گی. ابھی آپ سب کے پاس موبائل موجود ہے، ٹھیک ہے، فرض کیجئے بڑا اپڈیٹڈ موبائل ہے، 10 سال نہیں گزریں گے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے گا، ایکسپائر ہو گیا، اس کا وقت گزر گیا. آپ نے جو پہلے موبائلز خریدے تھے اس کے ساتھ یہی کیا، گھر میں بیکار پڑے ہوئے ہیں یا پھینک دیا گیا ہے. جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ سب ایکسپائر ہو جاتی، ختم ہو جاتی، چاہے بہترین سے بہترین ہو، خوبصورت ترین ہو، صاف ترین ہو، بہترین اس پر محنت کی گئی ہو، سب چیزیں ایکسپائر ہو جاتی. اگر کوئی چیز ایکسپائر نہیں ہوتی تو وہ انسان کا اخلاق، انسان کا کردار کبھی ایکسپائر نہیں. اور جو ایک کردار مولا متقیان نے دیا، جو کردار جناب سیدہ نے پیش کیا، جو کردار 14 معصومین نے پیش کیا ہے، چاہے کتنی ہی صدیاں آگے آ جائیں، صدیوں کے گزرنے کے باوجود بھی وہ اخلاق اور کردار کبھی ایکسپائر نہیں.